دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے. دل کو سکون کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے ملتا ہے. یہ دل ہے، یہ دل سکون چاہتا ہے. یہ دل ہے، یہ دل قرار چاہتا ہے. یہ دل ہے، یہ دل چین چاہتا ہے. یہ دل ہے، یہ دل تسلی چاہتا ہے. اور دل جانتے ہیں، دل یہ جسم کا راجا ہے. راجا جنگل کا راجا شیر ہوتا ہے اور دل کا جسم کا راجا دل ہوتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب دل سنور جاتا ہے انسان سنور جاتا ہے. جب دل سنور جاتا ہے انسان سنور جاتا ہے. جب دل سنور جاتا ہے انسان کے جسم کا اعضا سنور جاتا ہے. یہ ہاتھ یہ دل کا غلام ہے، یہ زبان یہ دل کا غلام ہے، آنکھیں یہ دل کا غلام ہے، یہ پیر دل کا غلام ہے. مطلب کیا؟ دل میں پہلے برائی کا خیال آتا ہے، زبان سے انسان غیبتیں کرتا ہے. دل پہ برائی کا خیال آتا ہے، زبان سے انسان گالیاں دیتا ہے. دل پہ برائی کا خیال آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. لیکن اسی دل میں خیال آتا ہے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے. جب پاکیزہ خیال آتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. المختصر کہ ہر انسان آج کے دور میں سکون چاہتا ہے، اور سکون حاصل کرنا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. وہ رب ہے جسے چاہتا ہے سکون دے دیتا ہے. یہ رب کی مشیت ہے، جسے چاہتا ہے وہ سکون دے دیتا ہے. اما تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے پیسے والے ٹیبلٹ کھا کر میڈیسن لے کر انجیکشن لے کر کے نیند کی گولی لے کر سوتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو جھونپڑی میں رہنے والے کو میٹھی نیند دے دیتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ چاہتا ہے تو جھونپڑی میں رہنے والا دال روٹی کھانے والے کو میٹھی نیند دے دیتا ہے. سکون اپنے بس کی بات نہیں ہے، قرار پانا اپنے بس کی بات نہیں ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ اگر آپ چاہو کہ میں بہت پیسہ والا ہوں، میرے پاس روپے کا ریل پیل ہے، سکون میں جب چاہوں تب حاصل کر لوں، قرار چاہوں جب چاہوں حاصل کر لوں. نہیں، اٹ از امپاسبل. یہ امپاسبل ہے. سکون آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پیسہ ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، قرار دولت ہو سکتی ہے، مال و زر ہو سکتے ہیں، ہیرو جواہرات ہو سکتے ہیں، گاڑیاں ہو سکتی ہے، عالی شان بنگلے ہو سکتے ہیں، عالی شان عمارتیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہو کہ جب میں چاہوں تب سکون پالوں، ایسا نہیں ہو سکتا. قرار جب میں چاہوں پالوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس دل کو تسلی حاصل کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب سکون کی جگہ کیا ہے، قرار کی جگہ کیا ہے، تسلی کی جگہ کہاں ہے؟ جہاں پہ ہمارے دل کو قرار مل جائے، ہمارے دل کو سکون مل جائے، ہمارے دل کو چین مل جائے. تو آئیے قرآن کی روشنی میں غلام رضا کو کہنے کی اجازت دی جائے. سکون دولت میں نہیں، سکون مال و زر میں نہیں، سکون محل میں نہیں، سکون اچھتی ہوئی عمارت میں نہیں، سکون حویلی میں نہیں، سکون ایئر کنڈیشن مکان میں نہیں، سکون دکان میں نہیں. سکون ہے تو ذکر خدا میں ہے، سکون ہے تو خدا کے گھر میں ہے. یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں ہے. وہ رب جس نے زمین کو بنایا ہے اس کا فرمان ہے، میرے بندو سکون چاہتے ہو، سکون میری یادوں میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر چاہتے ہو تمہارے دل کو سکون ملے تو مجھے یاد کرو، سکون تجھے مل. اللہ کے ذکر میں سکون ہے صاحب. سکون کس کے میں؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اور ایسا سکون ہے، ایسا سکون ہے، یہاں تو سکون ہے ہی، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی راحت ہے. یہاں تو آرام ہے ہی، وہاں بھی آرام ہے. وقت کے شہنشاہ شاہ جہاں کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کے حکومت کا سکہ ایسا کھنکھناتا تھا، جس کے آبروئے حکومت پر پورا ہندوستان حرکت میں آ جاتا تھا. اس ذات کا نام شاہ جہاں ہے. اور بتا دوں کہ جس نے تاج محل کو بنایا ہے اس شخص کا نام شاہ جہاں ہے. جس نے کاریگر کے ہاتھ کاٹے تھے اس ذات کا نام شاہ جہاں ہے.
लेकिन उसी की एक अजीम औलाद जिसे दुनिया औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उन्हीं के शहजादे हैं साहब, शाहजहां के। शाहजहां बादशाह एक बार अपने लश्करों के साथ गुजर रहे थे। लश्करों का करोफर था, खुद्दाम की जमात थी। एक चटियल मैदान की तरफ से गुजर हुआ, एक मर्द कलंदर पर नजर पड़ी। मर्द कलंदर पे जब नजर पड़ी तो शाहजहां ने कहा, बाबा ये चटियल मैदान में जहां रंगीनियां नहीं है, जहां दिलकशी नहीं है, जहां उजाले नहीं है, जहां जिंदगी के और भी शादाबियां सरशब्ज शादाबी नहीं है, आप ऐसे बयाबान जगह में दिल कैसे लगा लेते हैं? आइए कभी हमारी झुरमुट में आइए, कभी हमारी मजलिस में आइए, कभी बादशाहों के दरबार में आइए, फिर बादशाही निज़ाम देखिए, शहनशाही वक़ार देखिए, हमारे महलों के जिंदगी जिस तरीके से महलों में गुजरती है, वहाँ की चमक दमक रमक देखें। तो उस मर्द कलंदर ने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वक्त के शहनशाह शाहजहां हो। शाहजहां हो। कहा, फिर यहाँ आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है? तो उस मर्द कलंदर ने कहा, बादशाह शाहजहां, यहाँ मेरी जिंदगी कुछ तेरे जैसी गुजरती है और कुछ तुमसे बेहतर गुजरती है। कुछ तुम्हारे जैसी गुजरती है और कुछ तुमसे बेहतर गुजरती है। कहा, अकल ठिकाने में है? बात किससे कर रहे हो? बोले, हाँ बहुत अकल ठिकाने में है, और अगर ठिकाने में नहीं होती है तो ठोकर लगा देता हूँ तो अकल ठिकाने में आ जाती है। पहचानता हूँ वक्त के तुम शहनशाह हो, शाहजहां हो। कहा, बाबा ये तो बताओ कि मेरे जैसे तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती है और फिर मुझसे बेहतर भी जिंदगी गुजरती है? ये फलसफा क्या है, ये राज क्या है? उस मर्द कलंदर ने कहा, शाहजहां जरा दिल पे तसल्ली से हाथ रखो, फिर मेरी बात सुनो। शाहजहां तुम चटियल मैदान देख रहे हो, यहाँ न फूलों के बिस्तर है, न गरम गरम बिस्तर है, न नरम नरम बिस्तर है, न एयर कंडीशन, कोई रहने का इंतजाम व इंसराम है। बस यही चटियल मैदान में मेरा वक्त गुजरता है। लेकिन शाहजहां याद रखना, सोता मैं भी हूँ, सोते तुम भी हो। नींद तुम्हें भी आती है, नींद मुझे भी आती है। अगर जो फर्क है तुम महलों में सोते हो, मैं चटियल मैदान में सोता हूँ। फर्क है तुम फूलों के बिस्तर पे सोते हो, मैं रोते पे सोता हूँ। लेकिन शाहजहां, नींद तुझे भी आती है, नींद मुझे भी आती है, लेकिन जिस वक्त तुम सोते हो हम सोते हैं, उस वक्त दोनों की जिंदगी बराबर है। बराबर है कैसे? ऐसे कि तुम सोते हो, तुम्हें भी पता नहीं कि तुम कहाँ सोए हो, और मैं सोता हूं तो मुझे भी पता नहीं कि मैं कहाँ सोया हूं। तो उस वक्त तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ बराबर है, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी बराबर है। लेकिन शाहजहां, एक वक्त ऐसा आता है कि हो सकता है तुम नरम नरम गद्दों में सो करके रह जाते हो, लेकिन मैं रात के हिस्से में उठता हूँ, वजू बनाता हूँ, चटियल मैदान में पेशानी को रखकर रब की इबादत, रब की बंदगी, रब की रियाजत, रब की बारगाह में सर को झुकाकर सुभान रब्बियल आला का तराना जपता हूँ, कुरान मुकद्दस की तिलावत करता हूँ, कुछ अपना सुनाता हूँ, कुछ रब का सुनता हूँ, यानी मैं रब के जलवों में खो जाता हूँ। शहंशाह वक्त, उस वक्त तुम बिस्तर पे सोए रहते हो, मैं उठकर वजू करके नमाज़ें अदा करता हूँ। मेरी जिंदगी का वो लम्हा तेरी जिंदगी से बेहतर है। मेरी जिंदगी का वो लम्हा तेरी जिंदगी से बेहतर है। तुम सोए रहते हो, मैं अपने रब को मनाता हूँ, मैं रब के जलवों में खो जाता हूँ। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, सुकून कहीं भी जाओ नहीं मिल सकता। सुकून वहीं मिलेगा जहां रब का कुर्ब मिलता है। रब का कुर्ब कहाँ मिलता है मालूम है? मंडियों के पता तो आपको बहुत मालूम है, बाजार कहाँ अच्छे लगते हैं वो बहुत मालूम है, मार्केटिंग कहाँ अच्छी होती है वो बहुत मालूम है, लेकिन ये क्यों नहीं मालूम कि जन्नत की टिकट कहाँ मिलती है। मेरी कौम भुला चुके हो उस रास्ते को, उस राह से दूर हो चुके हो जहां से रूह को ताकत मिलती है। जिस्मानी ताकत तुम्हारे अंदर वो भी खोखला,
اور روحانی طاقت سے تو بہت دور ہو گئے. روحانی طاقت تو مرد قلندر غریب نواز کے اندر تھی. پل میں 90 لاکھ کے سینے میں ایمان ڈال دیا صاحب. روحانی طاقت تو وہ تھی سارا انا ساگر کا پانی ایک کٹورے پہ آ گئے. روحانی طاقت تو وہ تھی کہ اونٹ اگر راجا کا بیٹھتے ہیں تو بیٹھا ہی رہے. روحانی طاقت تو وہ تھی پتھر آ رہے تھے اشارے کیے تو رک گئے. وہ طاقت ہے. اس سے تو بہت کھوکھلے ہو گئے. بہت کھوکھلے. دور تک نام و نشان نہیں ہے. ہوگا کہاں؟ جہاں سے پاور ملنے والا تھا وہیں ہم جاتے نہیں. جہاں سے طاقت ملنے والی تھی اس کا ہم نے پتہ کبلا ڈالا ہے. میری قوم کے مسلمان بھائیوں ذرا دل پہ لینا, دل سے سننا, کان کے پردے سے سن کے دل کی تختی پہ نقش کرنا. آج آپ اور ہم مسجد کا پتہ بھول گئے ہیں اور حالات جان رہے ہیں دنیا کی کیا ہو رہی ہے. سچویشن بگڑ رہے ہیں. اس گھر کی اہمیت جب تم نہیں سمجھو گے تو دوسرے کیا سمجھیں گے. اس کی قدر و قیمت جب ہم نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کیا سمجھیں گے. لہٰذا آج وقت کی آواز یہی ہے کہ سارا کام اپنے وقت پہ کرو, لیکن جیسے ہی حیا علی الصلاۃ کی صدا آ جائے کام کو اسٹاپ کر کے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ. پھر یہ غلام کی بات یاد رکھنا, زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملا تھا نا, جھکاؤ رب کی بارگاہ میں سر کو. خدا کی قسم سکون کی دولت لے کر کے آؤ گے, چین کی دولت لے کر کے آؤ گے, قرار کی دولت لے کر کے آؤ گے. میں ایک نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں, 12 بجے رات کو سونے والا, 1 بجے رات کو سونے والا شخص, 10 بجے دن کو اٹھنے والا شخص, جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوگا, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہوگا, طرح طرح کے مرض میں وہ شکار ہوگا, طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر لگ جائے گی. لیکن وہی ایک نوجوان اگر صحیح وقت پہ سو جائے, نیند لے کر پھر اٹھے, فجر کی نماز ادا کرے, جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے روحانی طاقت بھی لے کر آئے گا, جسمانی طاقت بھی لے کر آئے گا. کیونکہ جب سجدے کی طاقت ملے گی وہ روحانی طاقت ملے گی, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی وہ جسمانی طاقت ملے گی. اما ہم نے اور تم نے چھوڑ دیا, ورنہ دوسروں کے قلم کہہ گئے فجر کے وقت جو ہوائیں چلتی ہے وہ 1000 بیماریوں کا علاج اس میں ہے. لیکن کیا کریں انٹرنیٹ کی دنیا میں کھونے والی ہماری قوم کے غیور مسلمان بھائی, تمہیں تو 2 بجے رات تک جاگنا ہے, 10 بجے صبح 11 بجے صبح اٹھنا ہے, پھر کہتے ہیں ہم مسلمان پریشان ہیں. پریشان نہیں ہوں گے آپ؟ جس وقت رزق کا دروازہ کھلا رہتا ہے رحمت الہی جھوم جھوم کر کہتی ہے مانگو, اب اسی وقت تم سوئے رہتے ہو. مزاج بدلو زندگی کا. تقریریں سنتے ہیں لیکن بچپن سے مدفن قبر تک پہنچ جائیں گے, لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک انقلاب نہیں آئے گا. آپ فجر کی نماز اسٹارٹ کرو نا, انشاءاللہ 1000 بیماریوں سے شفا ملے گی, سکون ملے گا. رزق کم ہی کماؤ گے لیکن برکت ہوگی. لیکن اگر وہاں سے رحمت نہیں ملے گی نا, 1000 روپے بھی کما لو گے, ایک دن میں کہاں چلا جائے گا. بولے حضرت 1000 روپیہ کما کے آیا, صبح تو تھا شام تک کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں. کیونکہ ویسے میں برکت نہیں ہوتی. زندگی کو بدلیے, نیک عمل کیجئے, اللہ کی یاد میں سکون ہے, قرار ہے, یہاں بھی وہاں بھی, میدان محشر میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.